إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں ایک خاص اور اہم عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت اور پڑھی ہوئی حدیث کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اخلاص کے ساتھ نیکی کے کام کرتے رہا کرو، اللہ مخلص نیکوکاروں کو دوست اور پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ حدیث رسول پڑھی گئی جسے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، جس انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کر لیا، عذب بہ یوم القیامہ، تو اسی چیز کے ذریعے سے قیامت میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت و حدیث کی روشنی میں جس مسئلے کو اجاگر کرنا میں چاہتا ہوں، جسے عام طور سے خودکشی کہا جاتا، آپ سوسائڈ بھی کہتے ہیں یا آتم ہتیا کہتے ہیں۔ آج کل خودکشی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، ہر چہار جانب سے اس کی خبریں ملتی ہیں۔ گھر کے لوگ نے کسی فرد کو اس کی کسی بری حرکت پہ ٹوک دیا، وہ اپنی کثر شان سمجھتے ہوئے یا تو وہ زہر پی لیتا ہے، یا پنکھا سے لٹک جاتا ہے، یا کہیں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اپنی جان کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا پڑھنے اور پڑھانے کا زمانہ ہو، طلبہ و طالبات، لڑکا ہو یا لڑکیاں، پڑھنے کے اوقات کو ادھر ادھر صرف کر دیتے ہیں۔ ایگزام کا زمانہ آتا، بظاہر ان کی محنت دکھائی دیتی ہے، لیکن ان کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ نتیجتاً امتحانات میں فیل ہو جاتے، گھر کے لوگوں کی جانب سے طعنہ دیا جاتا، بعض ساتھیوں کی طرف سے انہیں کچھ کہا جاتا، وہ اس کی تاب نہیں لاتے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ ایک دوسرا سلسلہ بھی شروع ہوتا۔ آج کل جو فتنہ پروری کا دور ہے اور دین سے بیزاری پائی جاتی، گھر کے افراد بھی شروع سے اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت نہیں کرتے، نتیجتاً انہیں آزادی مل جاتی دوستی رچانے کی، بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ، اس قسم کا سلسلہ جڑتا چلا جاتا کہ اس سلسلے میں کہیں دراڑ پیدا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، بریک اپ ہو جائے۔ اس کے بعد کچھ خبریں ملتی ہے کہ فلاں لڑکا نے خودکشی کر لیا یا فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی۔ علاوہ اس کے کبھی کبھی نمائش کی شکل ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے بڑائی کرنے کا اظہار، اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو صورتحال کچھ اس طرح بنتی کہ جہاں سے اسے چھلانگ نہیں لگانا چاہیے، جس قسم کی حرکتیں انہیں انجام نہیں دینا چاہیے، وہ دوستوں کے سامنے ریا و نمود کے طور پر ایسی حرکتیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا کہ اس کے جان کے لالے پڑ گئے اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ابھی آپ نے گزشتہ ہفتہ سنا ہوگا، آپ کسی اگلی نیا برج پر آپ کے شہر کے کچھ بچوں نے ایک پروگرام کیا، اس میں سے دو نے ہمت کر کے چھلانگ لگائی، ایک موٹا دادا تھا، تقدیر اس کا بچنا تھا، بچ گیا، دوسرا ہوا کے جھونکوں میں اڑ گیا اور شاید اس کے ہارٹ فیل ہوا اور وہ پانی میں پہنچ کر جہنم رسید ہو گیا۔ بات تلخ ہو تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد جملے اس کے سنیے
جو اس کا ویڈیو ہے کوئی شریف انسان نفس پہ ضبط اور کنٹرول کیے بغیر سن نہیں سکتا ہے. اس کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں اور ماں بہن کی جو گالیاں دی جا رہی ہے اور اس کو ہنسی مذاق میں لو لیتے ہیں. اس طرح کی واردات پیش آئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو مالی پریشانی آئی, کاروبار میں نقصان ہو گیا, قرض پر قرض لینے کی نوبت آتی چلی گئی. قرض خواہوں نے یا قرض داروں نے پریشان کرنا شروع کیا. یہاں بھی دیکھا جاتا کہ دنیا والوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے اور جا کے کہیں اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں. علاوہ ازیں ایک بہت بری مثال اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں سنی گئی, دیکھی گئی, جس کا مشاہدہ کیا گیا, جسے عام طور سے دعوے کے ساتھ کہا جاتا تھا کبھی کسی زمانے میں حافظ اور مولوی نے خودکشی نہیں کی ہے, لیکن اس دور میں, اس سال میں یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے نمودار ہوا کہ ایک مسجد کے امام کو یا تو برطرف کر دیا گیا یا لاک ڈاؤن کی تباہ خیزی کے زمانے میں انہیں سبکدوش کر دیا گیا, کچھ دنوں کے لیے معطل اور معزول کر دیا گیا. وہ صاحب اس کی مار کو برداشت نہ کر سکے, دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکے, اپنی پیٹ کی بھوک کو بجھانے اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت یا کھلانے پلانے کا نظم نہ کر سکے تو گھر کی عورتوں کو کہیں اور بھیجا, بچے کو اور کہیں بھیجا اور اس نے خودکشی کر لی. ہائے ہائے لوگ کرتے رہ گئے, ترس بھی آیا. خودکشی کرنے والے پر ترس کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں, یاد رکھیے گا. جو انسان خودکشی کرتا ہے اس پہ ترسنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم کی خوشخبری سنائی, جاؤ جہنم میں. جس کو اللہ کے نبی کہا جہنم میں جا رہا ہے اس پہ ترس کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جہاں پریشانی لاحق ہوئی اور انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنی جان لے لیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. حالات تو ایسے بنتے ہیں, چھلانگ لگا دیا آپ نے, پنکھا سے لٹکا لیا آپ نے, زہر پی لیا آپ نے, دھاردار چیز سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا, اپنے جسم کی کسی حصے کو آپ نے تباہ برباد کر دیا. ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کی نگاہ میں چھوٹی موٹی ہو, لیکن جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑی چیز ہے. انسان غور کرے کہ دنیا میں آتا کیسے ہے. اللہ جب کسی بندہ کو دنیا میں لانا چاہتا ہے اس کے تدبیر کیا کرتا ہے, کتنی پریشانیوں کے ساتھ وہ انسان جنم لیتا ہے. وہ خود بھی پریشان ہوتا, اپنی ماں کو بھی پریشان کرتا ہے, پھر اپنے گھر کے سارے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. جب توانا ہو جاتا, طاقتور ہو جاتا, جوان رانا بن جاتا, گھر کے لوگ ہی انہیں کسی قسم کی باتوں کا تانا دینا شروع کر دے, وہ تانا کی تاب نہیں لا سکتے اور نتیجے کے طور پر خودکشی کر لیتے. یہ چیز آئے دن سننے کو ملتی ہے. بھائی نے بھائی پر کچھ پیسوں کے گبن کا الزام لگا دیا, میرے سامنے ہے, ابھی 1.5 مہینہ شادی کو ہوئی, بھائی نے بھائی پہ الزام لگایا. اسے اپنی اس بیوی کا بھی خیال نہیں آیا جسے بڑی تمناؤں کے ساتھ گھر لایا تھا. کچھ دیر کے بعد اپنے دوسرے گھر میں گیا اور پنکھا سے اپنے آپ کو لٹکا لیا. بھائی بھائی کا الزام اپنی بیوی پر اس کو تکلیف دینے کا ذریعہ کیوں بنا دے؟ جس ماں نے تمہیں اپنے کوکھ میں 9 مہینہ رکھا تھا ان کے احسان کو فراموش کیوں کرتے؟ جس ماں نے اپنے سینے سے 2 سال تمہیں دودھ پلایا تھا ان کے احسان فراموشی کیوں کرتے؟ جس ماں نے تمہارے لیے اپنی ساری خوشیوں کو تیز دیا تھا انہیں دقت و پریشانی مبتلا کیوں کرتے ہو؟ اور پھر جس اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس اللہ کے احسان کو ماننے کے بجائے اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہو, اور پھر انسان سوچتا ہے اس پر ترس کھایا جائے. یقیناً ایسے خودکشی کرنے والے پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں قرآنی آیات کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض فرمودات اور حدیث کی روشنی میں کسی چیز کی کچھ مسئلے کی وضاحت کر دوں. اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ کی توفیق دے اور آپ تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.
آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بظاہر دو الگ الگ باتیں لگتی ہیں، بھئی خرچ کرنا الگ چیز ہے، تباہی میں ڈالنا الگ چیز ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ اپنے لیے جہنم کا گڈھا تو تیار کرتا ہی ہے۔ ان پیسوں کا غلط استعمال کرتا ہے، ان پیسوں سے صحیح چیز میں صرف کرنے کے بجائے دنیا کی بے شمار غلط حرکتوں میں اس کا استعمال کرتا ہے، ویسی بھی تباہی و بربادی۔ اور علاوہ ازیں ایسا بھی سنا گیا، بڑے امیر و کبیر انسان ہیں جن کے پاس مالی کسی اعتبار سے کمی نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا صدمہ لگ گیا، معلوم پڑا کہ سارے آشائش کے سامان اس کے پاس موجود ہے، وہ بستر سے اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ تو مال آپ نے کمایا تھا۔ آپ اگر دین میں خرچ کیے ہوتے اور دین کی طرف کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا تو کبھی ایسی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ سوچتے مال اللہ کا تھا، اللہ کی راہ میں ہم نے دیا، وہ صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے اور بے شمار اس کی منفعتیں ہمارے پاس آئیں گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے، وہ مال آپ کے سامنے آپ کی اولاد برباد کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے زمینداروں کو اور سرمایہ داروں کو اس کے سامنے اس کی اولاد چھین چھپٹ کر کے ان کے سامنے بیچ کھاتی ہے۔ وہ بیچارہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انبار لگایا تھا پیسوں کا اور زمین و جائیداد کا، اور نتیجے کے طور پر جو اس کے سامنے وہ چیزیں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ کچھ کر نہیں سکتے سوائے اپنے آپ کو گلا گھونٹنے کے، اور اس کے اختیار میں کچھ رہتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے۔ تو کہا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کا کام اخلاص کے ساتھ کرو۔ آپ نے کیا، نیکی کا کام کیا ہے، لیکن دکھانا شامل ہو گیا، ریا و نمود شامل ہو گیا، کسی کی تعریف سننا شامل کر لیا، برباد۔ آپ کے مال سے کسی کا فائدہ ضرور ہو گیا، لیکن آپ کے لیے وہ مال خود وبال جان بن گیا۔ آپ نے دین کے نام پہ خرچ کیا ہے، لیکن جہاں ریا و نمود کی شمولیت ہو گئی، اخلاص کے بغیر آپ نے کام انجام دیا ہے، تو پیسہ بھی آپ کا گیا اور دوسری چیزیں بھی آپ کی چلی گئی۔ اس لحاظ سے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کا معنی ہی ہوتا ہے ان تعبد ربک، اب اللہ کی بندگی اس طرح کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے وہ اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت اللہ کی عبادت میں آپ کے لیے نہیں پائی جاتی ہے تو اس جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص، کسی اور کو دکھانا مقصد نہیں، اللہ کو دکھائیے۔ تو کہا اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ ایسے مخلص نیکوکار انسان کی پذیرائی کرتا ہے، اسے محبت اور دوستی کرتا ہے۔ بعض علماء نے مال کو غلط چیز میں استعمال کرنے کو بھی ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔ جہاں جائز خرچ ہے آپ نے نہیں کیا خرچ، یہ بھی ہلاکت ہے، اور جہاں ناجائز خرچ ہے وہاں آپ نے خرچ کر دیا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت۔ اور سیدھا سیدھی مفہوم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک دو دفعہ قتل کر لینا، خود سے قتل کر لیا، لیکن ایسے اسباب اختیار کیے، بظاہر قتل کرنے کی صورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ معطل ہوتا، بیکار ہوتا چلا جاتا۔ مال آیا، زناکاری سے آپ کی الفت بڑھ گئی، ہر رات نئی نئی بچیاں آپ کے بستر پہ آنے چاہیے، آپ ایڈز کی بیماری میں گئے، ہلاکت میں تو ڈال لیں آپ۔ شراب نوشی اور اس طرح کی حرکتیں کرنے میں آپ نے پیسوں کا استعمال کیا، نتیجے کے طور پر آپ تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے،
آپ کا پھیپھڑا خراب ہو رہا ہے، آپ نے بیڑی سگریٹ بڑی شان و شوکت کے ساتھ دوست احباب کی مجلسوں میں استعمال کرنا شروع کیا، اپنے تعلقات کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، جس سے دینی رشتہ مذہبی رشتہ آپ کا جڑا ہوا ہے اس سے چھپا تو لیتے ہیں، لیکن دوست احباب کی مجلس میں اسے بڑی شان و شوکت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ آپ کا سینہ میں تو طاقت ہی نہیں جس سے سانس لے سکے، کچھ ایسی حرکتیں آپ نے کر لی جس سے آپ کا کڈنی فیل ہو جا رہا ہے، آپ کا کلیجہ اور دل گردہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کے جسم کے کسی حصے میں بیماری لاحق ہو رہی ہے۔ یہ سب خودکشی کے ذریعے ہیں اور یہ سب خودکشی کے راستے ہیں۔ اب سمجھتے ہو کہ آدمی خنجر گھونپ لیا وہی خودکشی کر لیا، پنکھا میں لٹک گیا وہی خودکشی کر لیا، چھلانگ لگا دیا وہی خودکشی کر لیا، یہ سب بھی خودکشی کی قسمیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جس سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی صحت و تندرستی خراب ہوتی ہے، جان لیے کہ آپ نے وہاں بھی خودکشی کی ہے۔ آج گٹکا ہے، زردہ ہے، معمولی چیزیں آپ کو لگتی ہے، علماء کرام بھی استعمال کا مکروہ ہے۔ مکروہ اپنے باپ کے گھر سے لایا آپ نے؟ مکروہ جسے اسلام ناپسند کرے وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ مکروہ مطلب ناپسندیدہ، جسے اللہ نے ناپسند کیا، رسول اللہ ناپسند کیا، اسلام نے ناپسند کیا، اسی کو تو مکروہ کہا جاتا ہے۔ وہ حرام ہی ہوتا ہے، چونکہ انسان وہ استعمال خود کرتا ہے، اس لیے حرمت میں خفت پیدا کرنے کے لیے، کمی لانے کے لیے کہتے ہیں مکروہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے، یہ بھی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لیکن یہ آوا گاوا بگڑا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اپنے سماج کا مطالعہ کر لیجئے، گھر سے نکلیے، گلی کوچے کی خبر لیجئے، ہر نکڑ پہ 2-4 بچے آپ کو ملیں گے جو ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ اور پھر اس کی زبان ماشاءاللہ، وہ گالی گلوچ سے اس کی زبان ہے جو اس طرح بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہے، شریف انسانوں کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہوگا۔ لیکن ایسے مردود قسم کے لوگ ہیں، یہ خود اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی ماں کی گالی سنتے ہیں، ماں بہن لوگ کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس غلط چیز کے لت کے نتیجے میں ہیں جنہیں شریعت نے پابندی سختی کے ساتھ روک کر پابندی لگائی ہے، مگر ہم ہیں کہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ بہرحال تو کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، احسان اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرو، اللہ اسے مخلص نیک عمل کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اور سماعت فرما لیجیے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو انسان ظلم و تعدی، ظلم و استبداد کے ساتھ ظالمانہ حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، سن لو ہم اسے جہنم میں دھکیل دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑا آسان ہے۔ سوچو کہ بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا جماعت کی ذمہ دار ہے اور حکومت کے ارباب حکومت میں سے آپ ہیں اور کچھ کر لیں گے ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے جہنم میں جھونک دینا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے تو اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ رحمتوں کا پر بچھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے امور انجام دینا شروع کر دے اور اللہ کو غصہ آ جائے تو پھر اللہ کسی کی پرواہ کیے بغیر جہنم میں سب کو جھونک سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی کیا اس سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اور اس کے بعد ہی فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اے لوگوں
آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھایا کرو۔ ہاں اگر تجارت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، اس میں ان کے مشورے سے، ان کی رضامندی سے آپ نے کچھ کھا لیا، کچھ تاخیر کر دیا، دینے میں کچھ دیری کر دی، یہ آپ کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن اس کے سنگ سنگ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ رحم کرم کرتے ہوئے تم سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اب اگر تم قتل کرتے ہو گویا اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو۔ جب اللہ کے غضب کو تم نے دعوت دیا تو قرآن مقدس کا اعلان سن لیجئے کہ جو انسان ظلم سرکشی کی بنیاد پر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والی حرکتوں سے ملوث کر لیتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ایسے لوگوں کو عنقریب جہنم میں ڈال دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دینا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ تو اگر باطل طریقے سے کسی کا مال کھاتے ہیں، اپنے دل کو مردہ بناتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور سے، جسمانی اعتبار سے زندہ چمک رہے ہیں، زندہ دکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے دوسروں کا حرام مال کھانے کے نتیجے میں اپنے نفس کو تو مار دیا ہے، اپنی جان کو ختم کر دیا ہے، اپنی ایمان کو سلب کرا لیا ہے۔ ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہے، اور دوسرا بظاہر اس کے مفہوم یہ ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل مت کرو۔ ایک انسان اگر کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے، وہ آیت تو ہمیشہ سناتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا، ایک آدمی کو مار دینا، کسی دوسرے کو آپ مارتے ہیں تو قرآن نے کہا اگر کسی دوسرے کو آپ نے مارا ہے گویا پوری نسل انسانی کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہی معاملہ ہے اگر آپ نے بھی اپنے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کے پاس جو نسل آنے والی تھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اس پہ تو آپ نے رکاوٹ ڈال دی۔ اس مناسبت سے کیا کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تب یہ حکم سناتا ہے اللہ کے رحم و کرم کرنے کے نتیجے میں تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تم دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے تم نے فیضیابی حاصل کی ہے، معمولی سے جھٹکا لگا، تمہارے نفس کے خلاف کوئی بات نظر آئی، تم نے اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیا۔ تو سنو اگر ایسا کرو گے فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا، ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں سماعت کر لیے تو بات سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت، اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیہ الشیخان، ایک کتاب ہے جس میں اس محدث نے امام بخاری اور امام مسلم کی متفق حدیثوں کو جمع کر دیا، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں، جن پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ ایسی ساری حدیثوں کو جمع کر دیا کتاب، اس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان۔ اس میں باضابطہ نسل یعنی خودکشی کی حرمت پر کئی حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے من ترد من جبل فقتل نفسه اولئک فی جہنم، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا اور اس طرح اپنے جان کو ختم کر دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یتردی فیہ، اور وہ جہنم میں اوپر سے نیچے ہمیشہ چھلانگ لگاتا ہی رہے گا۔ خالدا مخلدا فیہا ابدا، بڑی تاکید فرمائے خالدن، ہمیشہ، مخلدن اور بھی ہمیشہ، ابدا اور بھی ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ انسان جہنم میں رہے گا۔ کتنا خطرناک جملہ، اندازہ لگائیے۔ اسی میں دوسرے لفظ ہے کہ جس انسان نے زہر پی لیا اور اس سے اس کی جان، فقتل نفسہ، اس سے اس کی جان چلی گئی۔ من تحسى سما فقتل نفسه، یتحسى سما، جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کر لیا وہ کل قیامت کے دن یا جہنم میں جا کر مستقل زہری پیتا رہے گا، خالدا مخلدا ابدا، یا خالدا مخلدا فی ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور اسی میں تیسرا جملہ ہے من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، چھری سے، نیزہ بھرچی سے، تلوار بھالا سے، یا کسی چیز سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، وہاں بھی لفظ یہی ہے وہ انسان جہنم میں رہے گا اور مستقل اسی ہتھیار سے اپنے آپ کو جہنم میں کاٹتا رہے گا۔ وہ حدیث پڑھی جس کی تلاوت کی گئی تھی کہ جس انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں جس چیز سے قتل کر لیا، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، دنیا میں جس چیز سے انسان نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے، وہ قیامت کے دن اسی چیز سے مستقل تباہ ہوتا رہے گا۔ وہ پہاڑ سے چھلانگ لگایا، جہنم کے پہاڑ سے چھلانگ لگاتا رہے گا۔ کوئی انسان زہر پی لیا، جہنم میں زہر کا کڑوا گھونٹ مستقل پیتا رہے گا۔ جو انسان کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو ذبح کر لے گا، کاٹ لے گا، وہ انسان جہنم میں مستقل کاٹتا پھرتا رہے گا، لیکن جہنم میں رہے گا۔ اور آگے بڑھیے، اگر کوئی انسان دین کا بظاہر کام کرتا ہے، ایک دو حدیث سماعت کے لیے اس کا مفہوم بتا دیں، لمبی حدیث ہے۔ ایک بار جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں کہا یدعی الاسلام، وہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ میدان کارزار گرم ہوا اور کفار سے، مشرکین سے مسلمانوں کی لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ انسان بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جہاں کفار و مشرکین کو جس جگہ دیکھا، گھات میں دیکھا اور مار دیا، بہتوں کو کشتے کے پشتے لگا دیے بولتے ہیں، بہت ساری جانیں اس نے ختم کر دی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس کی دیدہ دیری دیکھیے، وہ میدان کارزار میں کفار و مشرکین کو کس طرح کاٹ رہا ہے اور اس کی موت واقع ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا الی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی، ایسا انسان جو میدان جنگ میں کام آ گیا، بہت سے غیروں کو ذبح کر دیا، پھر وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ ہم تھوڑا موڑا کام کرتے ہیں، 2-4 روپے خیرات کر دیا، 2-4 وقت کی نمازیں پڑھ لی، 2-4 ٹھونگ ہم نے لگا دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے بھی دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو تشویش، آخر میں معاملہ کیا ہے؟ ایسی ہی خبر آ چکی، خبر آئی کہ وہ آدمی مر گیا، بہت مارا لیکن آخر میں وہی مر گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ نہیں، اس کو سخت زخم لگا ہے، ابھی اس کی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ فلما كان الليل لم يصبر على الجراح، جب رات ہوئی وہ آدمی اپنے زخم کی تاب نہیں لا سکا، فقتل نفسہ، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وَإِنِّي أَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت بلال کو بلا کے کہا فنادِ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو، کیا اعلان کرو؟ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، کہ جنت میں سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اس دین کی مدد فاسق و فاجر گناہگار سے بھی کرا لیتا ہے۔ اصل میں وہ انسان منافق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ پتا تھا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہنمی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کے ظاہری کردار کو دیکھا کہ جنتی اعمال کر رہے ہیں، میدان کارزار میں لڑ رہے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ ایک چیز میں برتاؤ کر رہے ہیں، ایسا انسان تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ مر گیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جہنم میں چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب پتہ چلا
کہ رات میں زخم کی تاب نہ لانے کے نتیجے میں اس انسان نے اپنے آپ کی خودکشی کر لیا، اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا اظہار کرا دیا، منافق تو جنت میں نہیں جائے گا، مومن اور مسلمان ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اور رہا معاملہ کس کے لیے اتنا بڑا کارنامہ ہوا، جو مسلمان نہیں کر سکے اس نے کر دیا، تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اللہ کبھی کبھی گناہ گار انسان سے بھی اپنے دین کی مدد کرا لیتا ہے۔ آپ کا تجربہ ہوگا، اگر آپ نے فرقہ وارانہ فساد دیکھا ہوگا، کبھی حالات خراب ہوتے ہیں، آپ کو مسجد سے نکلنے کی توفیق، تسبیح اللہ 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 خوب کریں گے، تسبیح کے ڈانا گٹگٹاتے رہیں گے، وہی گنڈا اور بدماش وہ ناکارہ جو معاشرے کے سب سے خراب ہوتے ہیں، وہی سینہ سپر ہو کر آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اس کا مشاہدہ 92 میں نے کیا یہاں۔ وہی لوگ جسے غلط سمجھا جاتا ہے تو اللہ اس کی ذریعے کبھی کبھی مدد، اپنے دین کی مدد کرا لیتا ہے، دیندار بندوں کی مدد کرا دیتا ہے۔ آپ تو مسجد میں رہ جائیں گے، گھر سے نکلنے کی فرصت نہیں ہوگی، خبر ملے گی تو دبک جائیں گے، ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن بے جگری سے لڑنے والا وہی لوگ ہوتے ہیں جو عام طور سے نیکوکار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے ذریعے سے اپنے دین کی اور دیندار بندوں کی خدمت کرا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث بالکل مختصر سن لیجیے، لمبی حدیث ہے، اسی جنگ خیبر کا موقع تھا۔ صحابہ کرام میں ایک آدمی، وہ صحابی نہیں تھے، حقیقت وہ انسان منافق تھا، لیکن ریا و نمود کے طور پر، دکھاوے کے طور پر یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھا، بڑی تعریف کی، لوگوں نے بڑی تعریف کی، اس پر تو جنت واجب ہو گئی، اتنا اچھا عمل کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، قتال اللہ کے راہ میں قتال کر رہا ہے، ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کو۔ پھر بعد میں اس کو دیکھا گیا کہ وہ آدمی بھی زخم کی تاب نہیں لایا اور اپنے آپ کو، وہ جو تلوار اس کے پاس میں سے اسے گاڑا اور اس کی نوک پہ اپنے سینے کو لگایا اور چاپ دیا، اور اس سے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اچھا عمل کرتے کرتے وہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن پھر اس کی ایسی حرکت ہوتی ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان بظاہر لگتا ہے کہ بڑا جہنمی کام کرتا ہے، لیکن اخیر میں کچھ ایسا عمل کر دیتا کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ جنتی کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں اور نہ جہنمی کا سرٹیفکیٹ پا سکتے ہیں۔ جنتی جہنمی کرنا کرانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اچھے اعمال کی سراہنا کی جائے گی، برے اعمال کی مذمت کی جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہمارا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ عمومی بات کہی جا سکتی ہے، جو ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا، تم ایسا کرتے ہو تم جہنم میں جاؤ گے، یہ بولنے کسی کو حق نہیں ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بڑی تفصیلات بیان کی ہے، عمومی بات بیان کی جا سکتی ہے کہ جو انسان اس قسم کی بری حرکت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، کون جائے گا نہیں جائے گا اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو ایسا کرے گا جائے گا۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس مناسبت سے خودکشی کی بے شمار وارداتیں پیش آ رہی ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو دیندار بنائے۔ شوہر بیوی میں جھمیلا ہوا، بیوی کبھی جہیز کا ان سے مطالبہ ہوا، پتہ چلا کہ یا تو سسرال والوں نے اسے سولی پہ پنکھے میں لٹکا دیا یا خود بھی زہر پی کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لی۔ جس وقت میں اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور فکر کریں کہ جس اللہ نے بے شمار انعامات سے آپ کو نوازا ہے، آسمان و زمین کو آپ کے لیے سجایا ہے، ساری سہولیات آپ کے لیے فراہم کی ہیں، اس اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال اپنا خون جگر پلا کر آپ کو توانا اور طاقتور بنایا ہے، اس ماں کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے۔ جس باپ نے آپ کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آپ کے سارے آشائش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ ان کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا کہ کسی باپ نے، کسی بھائی نے، کسی ماں نے، کسی بہن نے، کسی رشتہ دار نے، کسی دوست نے، کسی احباب نے، کسی امام نے، کسی مؤذن نے یا کسی خیر خواہ نے کوئی بات آپ سے کہہ دی، آپ کو خراب لگی ہے، معلوم پڑا کچھ دنوں کے بعد وہ تو دنیا ہی میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسی حرکتیں کر کے اگر آپ سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کریں گے تو وہی یاد رکھیے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ تو نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ایک حدیث چھوٹی سی، اس مسئلے کی وضاحت ختم۔ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کے بارے میں خبر آئی، انہوں نے خودکشی کر لی۔
خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن بڑا گناہ گار ہوتا ہے، بہت لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا۔ کب نکالے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے کہا میں جنازہ اس کی نہیں پڑھتا، لیکن صحابہ سے کہا تم لوگ پڑھ لو۔ گویا خودکشی کرنے والے کی جنازہ کی نماز امام وقت نہ پڑھائے، عوام پڑھانے الگ سی بات ہے، پڑھتے رہے، پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی ایسی کوئی بات نہیں، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن لمبی مدت تک جہنم میں گزارنے کے بعد امام کی ذمہ داری ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری جنازہ تک نہیں ہوگی۔ اس لیے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی ہے۔ اگر کوئی انسان خودکشی کر لے تو ہمیں کم سے کم جنازہ پڑھنے پر مجبور نہ کرے، اور اگر پتہ چلے گیا تو کھلے عام بول سکتا ہوں کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد پریشانی آپ کی ہوگی، آپ سمجھتے رہیے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ خودکشی ایک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، احسان فراموشی ہے، کم ہمتی اور بزدلی ہے۔ نتیجے کے طور پر صبر کرنے کے بجائے انسان کم ہمتی سے کام لیتا ہے، بزدلی سے کام لیتا ہے، اور اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے دوچار کر لیتا ہے۔ کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہ کرے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔